پیر سید محمد غوث شاہ صاحب گیلانی آستان اعلی پیر چھتر شریف ماشاءاللہ آپ تشریف لائے اہلاً و سہلاً مرحبا تمام آستان اعلی پیر چھتر شریف ماشاءاللہ تمام دوستی ہی رکھو اپنی جگہ تے بہمن جو سارے بس آئیں انہیں کو مائک دینے پہ انشاءاللہ السلام علیکم اسا اج موجود اس چک نمبر 139 دے وچ چوہان نگر تے دیتا محفل میلاد ہے پیا تو محفل میلاد دکھنے سے ونصلي ونسلم على رسوله الكريم والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد السراج المنير وعلى آله وأصحابه وآل بيته وإترته وذريته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله على كل شيء قدير صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد دانی ایمانی قرآنی بزم محفل میں تشریف فرما بالخصوص علماء ذی قدر و ذی احتشام اور بالعموم تمام عوام جو آج کے اس خوبصورت ذکر کو سننے کے لیے اس میں اپنے آپ کو شامل کرنے کے لیے سننے کے لیے اپنے آپ کی حاضری پیش کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام احباب کی موجودگی میں گناہگار سیاہکار خطاکار کی حاضری اپنی بارگاہ میں اپنے محبوب نبی کے وسیلے سے محبوب کے محبوبوں کے وسیلے اور صدقے سے قبول فرمائے آمین اور اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرمائے کامیابی عطا فرمائے اللہ اپنی رضا کی شکل میں انعام عطا کرے نبی کی غلامی عطا کرے نبی کے در کی غلامی نصیب کرے گزارش یہ ہے کہ یہ محفل میں جو بندہ آ جاتا ہے نا کوئی دور سے آیا کوئی نزدیک سے آیا کوئی پڑھا لکھا آیا یا کوئی ان پڑھ آیا کسی قبیلے سے آیا کسی قوم سے آیا کسی نہ کسی ذریعے سے جو آ گیا وہ ہر شخص اپنے اپنے انداز میں ذکر مصطفیٰ کر رہا ہے اور ذکر باری تعالیٰ کر رہا ہے یہ ضروری نہیں کہ کوئی بندہ اپنی زبان کو کھولے اپنے ہونٹوں کو جنبش دے تو ہی ذکر کیا جاتا ہے نہیں تو سر کو ہلاتا ہے سبحان اللہ کے جواب میں اور یہ بھی ذکر مصطفیٰ ہے تیری آنکھیں ٹھر جاتی ہیں تیری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے کسی نہ کسی کو دیکھ کر کسی کو سن کر کسی کی کسی ادا کو تو یہ بھی ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جب تو ہاتھ کو بلند کرتا ہے کسی کے کہنے پہ یا اپنے جذبے اپنے شوق کی وجہ سے تو یہ بھی ذکر مصطفیٰ ہے الغرض تیرے جسم کا ہر حصہ ہر اعضاء جو ذکر محفل مصطفیٰ میں چل کے آتا ہے تو گویا وہ ذکر کر رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کا ذکر کر رہا ہے اور اللہ کے محبوب کا ذکر کرنے والا ہی اللہ کی توحید بیان کرتا ہے سنتا یا سناتا ہے اس لیے اللہ کا بڑا انعام اللہ کا بڑا کرم کہ آج کے اس پرفتن دور کے اندر کہ جہاں ہمیں نماز پڑھنے کی بھی فرصت نہیں ہے میں علماء کے سے
गुजारिश करूंगा कि मेरी गुफ्तगू नबी के नौकरों वाली होती है। आप खुद आलिम लोग हैं, आलिमों को सुनते हैं, जरा अपना मेयार नबी के गुलामों के बराबर लेके आए तो इंशाअल्लाह आपको इस नबी के दर के नौकर की समझ भी आएगी और आपको लुत्फ भी जरूर आएगा। उलमा से बड़ी बड़ी गुफ्तगुएं सुने या सुनाएं उनको, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन हमेशा सुनने के लिए जिस शख्स को सुनना बंदा सुन रहा हो, बंदा अपना मिजाज और म्यार वहां तक ले आए। तो मैं तो नबी के दर का नौकर हूँ, न मुझे कोई फतवा आता है, न मुझे कोई मसला आता है, न मुझे कोई किसी को दीन में खारिज किया करने की कोई हिम्मत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत। पीर सैयद रैद हसन शाह साहब गिलानी आस्थाने वाला पीर छात्र शरीफ, माशाल्लाह आप स्टेज में बड़े अहलन व सहलन मरहबा। समझ आ रही है बातों की? पूरी समझ आ रही है? या दोबारा से शुरू करूं? अगर आप कहते हैं तो अल्लाह के फजल और करम से मेरे बिरादर, मेरे अजीज, मेरे बेटे वो तशरीफ लाए, पीर ज़ाहिद हसन शाह साहब मेरे बिरादर अकबर वो तशरीफ लाए और मेरे बेटे भी इधर तशरीफ फरमा है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम पर अपने महबूब के जिक्र के सदके करम और फजल। अल्लाह तबारक व तआला हमें दुश्मन के वार, मुनाफिक की मुनाफिकत, बद नजरे की बद नजर से हैं। अल्लाह के फजल से हम महफूज, क्योंकि हमारी नीयत, जिसकी नीयत ठीक होती है उसे कुछ भी नहीं होता। जिसकी नीयत ठीक होती है उसे कुछ भी नहीं होता। बात हो रही थी कि अल्लाह तबारक के लिए फुर्सत है, हत्ता कि यहाँ तक कि हमें नमाज के लिए भी फुर्सत नहीं। चंद घड़ियाँ, चंद मिनट लगते हैं नमाज के लिए, वो भी हमारे पास फुर्सत नहीं होती। हम पता नहीं किसी न किसी वजह से अगर नमाज की कदर का पता चल जाए, नमाज की फुर्सत आ जाए तो मसाजिद का ये हाल न हो जो आजकल हो रहा है। अगरचे इसमें हो सकता है कुछ जिम्मेदारी वहाँ के जो खतीब हैं, जो इमाम हैं, उनके जिम्मे भी आ सकती है, कुछ मुक्तदियों के जिम्मा भी आ सकती है। लेकिन ये बड़े लुत्फ की बात है कि जो अल्लाह तबारक व तआला के महबूब के जिक्र में इस पुरफितन दौर में इतना वक्त निकाल के आ गए, इतना टाइम निकाल के आ गए। बस ये जहन में रखें, अगर आप महफिल कराने वालों के लिए आए हैं या आप जिसको कोई आपके पसंद का खतीब है, कोई आलिम है, उसको सुनने के लिए आ गए हैं, तो ये एक अलग बात है। जो शख्स अल्लाह और अल्लाह के रसूल की खातिर आया ना, जो अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर आया, बस वो आना उसका काम है। जब जाएगा अल्लाह तबारक व तआला की करम नवाजियां उसके शामिल हाल होंगी। कोई देखने वाला देखे या ना देखे, अल्लाह बड़ा मेहरबान है। अल्लाह है नहीं, लेकिन वफा का बदला वफा की शक्ल में अल्लाह के फजल और करम से आज से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर तक चले जाएं, जो अल्लाह के महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक औलाद में से होगा, वह वफादार जरूर होगा, वफादार जरूर होगा। कुछ रहे, हर चीज लुट जाए, कहीं अल्लाह के साथ वफा हो रही है, कहीं साहिब कुरान के साथ वफा हो रही है, और कहीं कुरान के साथ वफा हो रही है। जो वफा कर गया वो अल्लाह के महबूब नबी का गुलाम। बेवफा की कोई जिंदगी है? बेवफा की कोई जिंदगी है? बेवफा हो या बेईमान हो, उसकी कोई जिंदगी नहीं। जिंदगी है ईमान वालों की और वफा वालों की। हालात में तरह तरह इधर से उधर से हर समत से लोगों पर वार हो रहा है, अकीदों पर वार हो रहा है, लोगों के अकीदों पर वार हो रहा है, लोगों के ईमानों को खराब किया जा रहा है। इसलिए मैं गुजारिश आपसे एक करूंगा कि जो अल्लाह तबारक व तआला की ये शान इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर को समझ गया, जिसने इसका मतलब समझ लिया, जिसने इसकी तफसीर को समझ लिया, वो शख्स एक तो कभी गुमराह नहीं होगा, वो शख्स कभी किसी के मुताल्लिक गलत ख्याल नहीं रखेगा और ना वो किसी की गुस्ताखी करेगा। उसे पता है कि अल्लाह जिसे जो मकाम अता कर दे, अल्लाह जिसे जो मकाम अता कर दे, अल्लाह पाक जिसे चाहे जो अता कर दे, वही कादिर है, वही कादिर मुतलक है, वही खालिक है, वही मालिक है। तो ये तो समझते हो ना कि बनाया उसने है, समझते हो ना? ये भी पता है कि जो बनाने वाला है मारने वाला भी वही है।
جو مارے گا وہی بنائے گا نا، اور جو خوراک دے گا وہی ہے نا۔ اور ہم یہ جو ذکر کرتے ہیں نا، ذکر احباب، یہ جو ہم ذکر کرتے ہیں یہ اسی طرح ضروری ہے، اسی طرح لازم ہے کہ جس طرح ہمارے اس جسم کو خوراک کی ضرورت ہے، ہمارے اس جسم کو پانی کی ضرورت ہے، یہ جو ظاہری جسم ہے ہمارا، ہماری آنکھوں میں نور چاہیے تو خوراک چاہیے، ہماری زبان کو ہلنا ہے تو اس کے لیے خوراک چاہیے، ہمارے ہاتھ پاؤں، یہ سماعت، ہر چیز کو اگر اس کائنات میں چلانا ہے، ان سے کام لینا ہے تو ان کو کچھ دینا تو پڑے گا نا، خوراک تو دینی پڑے گی نا۔ اور خوراک جو وقت ہے، جس چیز کی انہیں خواہش ہے وہی دینا پڑتی ہے۔ کبھی کسی نے کھانے کے وقت پانی پیا ہے، ویسے پانی بے شک پیے، لیکن اس کی ضرورت اگر کھانا ہے تو کھانا کھائے گا، اور پانی کے وقت اگر کسی کو کھانا پیش کیا جائے وہ لے گا۔ شدید پیاس ہو، بندہ کہے کہ نہیں تو روٹی کھا، وہ کہے گا یار عجیب آدمی ہے، میں پیاس سے مر رہا ہوں، روٹی سے تو اور زیادہ پیاس لگے گی۔ یہ تو ہے نا ہمارا ظاہر بھی رشتہ ہے، اس رشتے میں محبت کی وجہ اس جسم کے اندر روح ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنی روح پھونکی ہے، اپنے حالانکہ روح سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ روح سے تو پاک ہے، لیکن پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے روح پھونکی ہے۔ اب قدر کس کی ہوئی، محبت کس کے ساتھ ہوئی، الفت کس کے ساتھ ہوئی، روح کے ساتھ۔ اور جسم کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اتنی محنت، اتنی کوشش، اتنی جدوجہد، دن رات کی محنت، اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار، ایمان کی حدوں سے بندہ ایمان تک قربان کر دیتا ہے، سود کھاتے ہوئے اسے محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ جسم کی ضرورت ہے، یا روح کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ برے کام کرتا ہے، وہ لوگوں کی غیبت کرتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈکیتی کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، اس لیے کرتا ہے ظاہری جسم کے لیے۔ یہ ظاہری جسم کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس حد تک بندہ گزر جائے، اولاد والدین کو قربان کر رہی ہے، والدین اولاد کو قربان کر رہے ہیں اس ظاہری جسم کی خاطر۔ لیکن کاش کہ اگر ہمیں سمجھ آ جائے کہ یہ ظاہری جسم کی قدر جس کی وجہ سے ہے وہ تو ہے جسم کے اندر روح۔ وہ کبھی روح کا بھی کوئی انتظام کیا ہے، کبھی روح کی خوراک کا بھی انتظام کرنا چاہیے ہمیں۔ وہ روح کو کس چیز کی ضرورت ہے، روح کس چیز سے جمع رہتی ہے، قبر میں کام آئے گی تو روح، معاشر میں کام آئے گی تو روح۔ تو ظاہری دنیا میں رہتے ہوئے جسم کے بارے میں سوچ رہا ہے، روح کے بارے میں پرواہ کوئی نہیں، روح کے بارے میں پرواہ ہی کوئی نہیں۔ اس لیے خدا را آج کی اس محفل، اور یہ سمجھ آ رہی ہے نا بات کی، بندے کو جس طرح ظاہری جسم کی ضرورت ہے اس کو جمع رکھنے کی ضرورت ہے، وہ بھی پوری کرو، لیکن کچھ نہ کچھ وقت روح کے لیے بھی نکالنا چاہیے، کچھ نہ کچھ وقت روح کے لیے بھی نکالنا چاہیے۔ اور روح کی خوراک کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے، بس بات اتنی سمجھانی ہے، اور کوئی بات نہیں ہے کہ روح کو تقویت کہاں ملے گی، روح کو خوراک کہاں ملے گی، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، کوئی شک نہیں، قرآن کا فیصلہ ہے، لیکن اس دل کو سکون تک پہنچنے کے لیے وہ پہلے در مصطفیٰ پہ آنا پڑے گا، جس نے بتایا ہے، جس نے راہ دکھائی ہے، جس نے منزل کا تعین بتایا ہے، جس نے کہا ہے کہ اس راستے پہ چلے گا تو جنت ہے، اس راستے پہ چلے گا تو تیری بھلا ہے، اور اس راستے پہ چلے گا تو بارگاہ الہی میں جائے گا۔ جب تک اس در پہ نہ آیا، یہ جو محفلیں ہم مناتے ہیں، محفلوں میں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سنتے یا سناتے ہیں، یہ روح کی تسکین کے لیے۔ خدا را جب محفل کو چھوڑ کے جایا کرو تو محفل کے لنگر کے احوال کے ساتھ ساتھ تیرے روح کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے در سے خیرات ملی ہے، وہ کبھی اس کا بھی ذکر کیا کرو، اپنے بچوں میں بیٹھ کر، اپنے دوست احباب میں بیٹھ کر، اپنے پرایوں میں بیٹھ کر۔ ضروری جب اللہ کے محبوب کا ذکر ہو، اگر اللہ کا محبوب نبی ہر کسی کے لیے رحمت للعالمین نبی ہے تو پھر اس محفل میں یہ مت سوچا کر کے کون آیا ہے، کہاں سے آیا ہے، کون سی مخلوق آئی ہے۔ تو کون ہوتا ہے کسی کو محفل سے اٹھانے والا، وہ تو کون ہوتا ہے کسی کے ایمان کے متعلق پیمانے لگانے والا۔ جو بھی ذکر محفل میلاد مصطفیٰ میں آ گیا وہ معزز ہو گیا۔ اب اس کے ایمان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اگر اس کے شامل حال ہوا تو جب محفل میں آئے گا، آنے کے بعد جب جائے گا تو ایمان لے کے جائے گا۔ اور جس کے دل میں نیت یہ ہو کہ میری پسند کا بندہ بیٹھا ہو، جو میرے سامنے واہ واہ کرے وہ بیٹھا رہے، جو مجھے مال دے وہ بیٹھا رہے، اور علماء سنیں
اور جو سٹیجوں پر بیٹھنے والے ہیں ان کا بڑا کڑا حساب ہوگا، کڑا حساب۔ اور یہ مال و دولت نے بڑے بڑوں کی چھٹی کرائی ہے، بڑے بڑوں کو راستے سے ہٹایا ہے۔ اب آپ کو یقیناً علماء سے میرے بعد میں پوچھ لینا، میں آپ کو تھوڑی سی ایسی بات بتا کے چلا جاتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بہت بڑا عالم، آج ہم بڑی جلدی کرتے ہیں، اب ہم بڑی جلدی کرتے ہیں کسی کے متعلق اپنی رائے قائم کرتے ہوئے کہ فلاں جی بڑا اچھا ہے، اس کا یہ بڑا کردار بڑا اچھا ہے، اس کا عمل بڑا اچھا ہے، بن دیکھے لوگوں کے کہنے پر اسی طرح اگر کسی کی خوشامد کرنی ہو ہم حدیں کراس کر جاتے ہیں، اور جب کسی کا گلہ شکوہ کرنا ہو نہ آنکھوں سے دیکھا نہ کانوں سے سنا، بس لوگوں کی سنی اور اس کے پیچھے پڑ گئے۔ اور سنو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان، پوری کائنات ایک طرف ہو جائے، پوری کائنات ایک طرف ہو جائے اور وہ بندہ ایک ہو، پوری کائنات ایک طرف ہو، اور میں چاہوں، رب کہتا ہے کہ اگر میں چاہوں کہ اسے عظمت دوں، پوری کائنات ایک طرف ہو جائے، اسے ذلیل نہیں کر سکتی۔ اور جسے اللہ ذلیل کر رہا ہے، جسے اللہ رسوا کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو بے عزت کر رہا ہے، اللہ معاف کرے، اللہ ایسے وقت سے بچائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ پوری کائنات ایک طرف ہو کے اس کی خوشامد کرتی رہے، اس کا کوئی بندہ اس کی فضیلت بیان نہیں کر سکتا، اور جب تک میں رب نہ چاہوں نہیں۔ پھر وضو بھی کرنا چاہیے، اور وضو کرنے کے بعد پھر نماز بھی ادا کرنی چاہیے، اجر تب ملے گا جا کے۔ اذان کو سن کر جواب دے کر یہ کوئی نہ سمجھے کہ اب ہمیں بس چھوٹ مل گئی ہے، نا، ایسی کوئی بات نہیں۔ بات ہو رہی ہے اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی بات ہو رہی ہے۔ اے غلاموں سنو، میں اس وقت اس طرف نہیں جاتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، تبارک و تعالیٰ کا اگر اللہ چاہتا ساری زندگی عبد القادر ایک وضو کے ساتھ نماز اگر ان اللہ علی کل شیء قدیر کی بات کرتا ہے تو اگر اللہ قدرت عطا کر دے تو زمین پہ بیٹھے ہوئے عرش اگر کوئی دکھائے تو یہ بھی مان لیتا ہے، چاہے اس کا انجام بےایمان ہو، مردود ہو، تو اس پہ تو اعتبار کر لیتا ہے، اعتراض نہیں کرتا۔ حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کے متعلق یہ کہتا ہے کہ ایک رات میں قرآن کیسے ختم ہوا ہے، تو ایک رات کے قرآن کی بات کر رہا ہے، وہ بیٹا اس کا ہے ایک رکعت میں پیر اور دوسرے میں آنے سے پہلے قرآن ختم۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل، کسی کی اپنی کوئی ہمت نہیں ہے، کسی کی کوئی طاقت نہیں۔ اگر سمجھتا ہے کہ کوئی رب ہے، رب کہتے اسے ہیں جہاں عقل رک جائے اس سے آگے اللہ انعام جو دے اسی کو قادر کہا جاتا ہے، وہ اس ہستی کا بیٹا ہے۔ تو کہتا ہے کہ ایک رات میں قرآن کیسے ختم ہو گیا، قرآن کیسے ختم ہو گیا؟ الحم سے لے کر والناس تک اگر تو دیکھتا ہے تو اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کی آل کا ذکر بتا تو صحیح کتنا ہوا ہے، کتنا ہوا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، سمجھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا قادر ہے، اللہ کتنا بڑا قادر ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان درختوں پر اتنے پتے لگا سکتا ہے اور ریت کے ذرے کو اس انداز میں بنا سکتا ہے، پہاڑوں کو کھڑا کر سکتا ہے، آسمان کو بغیر ستونوں کے قائم کر سکتا ہے، اور سورج کا نکلنا پھر غروب ہونا، چاند اور تاروں کی چھل ملاہٹ، جو رب کر سکتا ہے وہی رب عبد القادر کو جو چاہے عطا کر سکتا ہے۔ لوگوں پہ حیرت ہے، لوگوں کی باتیں کرنے پر حیرت ہے۔ میں شیخ عبد القادر جیلانی کا ذکر اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ ان کے مہینہ ایام چل رہے، یوم چل رہے ہیں، آپ کے آراز کی محفلوں کے یوم چل رہے ہیں، اور ایک قیامت تک اللہ کا ذکر بھی چلتا رہے گا، اللہ کے محبوب نبی کا ذکر بھی چلتا رہے گا، اور حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کی 11ویں بھی ایسے ہوتی ہیں۔ پتہ نہیں بندے کیوں سمجھ سے یہ بات باہر ہے، بندے سمجھتے ہوئے انہیں ہو کیا جاتا ہے، کیوں اگر انہیں صرف تکلیف ہوتی ہے، صرف تکلیف ہوتی ہے تو خاندان نبوت کے افراد کے خلاف ان کی زبان کھلتی ہے، کسی اور کے متعلق کوئی اور کسی کی کوئی کرامت نہیں ہے۔ تو حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی، کبھی داتا علی حجویری، کبھی معین الدین چشتی، ہیں جی، ان کی شانوں کے متعلق تو باتیں کرتے ہوئے اللہ کی قدرت کو بھول جاتا ہے۔ اللہ کی قدرت کو بھولنا ہے، اور اللہ کی قدرت کا انکار کرنے والا کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اور جس کا ایمان نہ ہو، ہمارے علاقے مجھے بے ایمان کہتے ہیں، پتہ نہیں یہاں شانے والے کیا کہتے ہیں۔ سنیں ذرا میرے پیر نے جو لکھا ہے، اللہ علیہ وسلم، جب یزید کا دربار تھا نا، اور یزید نے تانا دیا تھا کہ اب آپ کے تو سارے مٹ گئے ہیں، اور اسی وقت اذان ہو رہی تھی،
اسی وقت اذان ہو رہی تھی اور کہا گیا تھا کہ یہ اذان سن لے، بتا ذکر تیرے بزرگوں کا ہے یا میرے بزرگوں کا؟ وہ اذان بھی سنتے ہیں، اذان کہتے بھی ہیں، اور حضور غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی پہ اعتراض بھی کرتے ہیں۔ عجیب بات نہیں ہے ویسے؟ ہاں پڑھیں درود شریف ذرا بلند آواز میں، اور ہر شعر کو غور سے سنیے گا۔ سارا عرب تمام عجم، سارا عرب تمام عجم، غوث پاک کا سارا عرب تمام عجم، غوث پاک کا جلال حشم، غوث پاک کا۔ ہر شعر کو سننے سے پہلے ان اللہ علی کل شیء قدیر ذرا ذہن میں رکھیں۔ گزر رہی ہے بڑے دھوم دھام سے ہے مصطفیٰ کی کرم، غوث پاک کا جو کچھ ہے میرے پاس وہ ہرگز میرا نہیں، جو کچھ بھی ہے وہ ہے بخدا غوث پاک کا۔ انسانیت پہ ان کی عنایات عام ہے، انسانیت ان اللہ علی کل شیء قدیر، انسانیت پہ ان کی عنایات عام ہیں، انسانیت پہ ان کی عنایات عام ہیں، ہے آسیوں پہ خاص کرم غوث پاک کا، ہے آسیوں پہ خاص کرم غوث پاک کا۔ حق نے دیا وہ مرتبہ خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو شعر سنے توجہ سے، آتی ہے ان کے نام سے خوشبوئے مصطفیٰ، آتی ہے ان کے نام سے، آتی ہے ان کے نام سے خوشبوئے مصطفیٰ، ممکن نہیں کہ ذکر ہو غم غوث پاک کا، اپنی گزر رہی ہے بڑی دھوم دھام۔ غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی جب آئے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم و امر سے اپنی عبادات کر کے ریاضات کر کے، تو راستے میں آ رہے تھے، ایک بادل آیا اور اس نے آگے کہا کہ واہ عبدالقادر واہ، آپ نے تو اللہ کی بندگی کا حق ادا کر دیا ہے، آپ نے جتنی عبادت کی ہے بس آج کے بعد آپ کو کسی عبادت، کسی سجدے، کسی نماز کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے تو اللہ کا تمام اتنی عبادت کر کے بندگی کا حق ادا کیا۔ اور آگے خون بطول تھا، خون مولا مرتضیٰ تھا، خون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، کہنے لگے خیال آیا بھئی یہ حق کی بات نہیں ہے، یہ جو آواز آ رہی ہے یہ شیطان کی ہو سکتی ہے، یہ رحمان کی طرف سے پیغام نہیں آ سکتا، کیونکہ اگر عبادت اور سجدے کا حق جس طرح اللہ کے محبوب نبی نے ادا کیا ہے، اگر یہ چھوٹ ملنی ہوتی تو ان کو ملتی، مجھے کیوں ملی ہے؟ بس جو ہی یہ بات ذہن میں آئی نا اور آپ نے کہا استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، بس جو ہی یہ بات کی وہ جو سفید بادل تھا وہ گیا، سیاہ رنگ کا ایک اور بادل آ گیا، سیاہ۔ یہ شیطان جو ہے نا، یا اس کے شیطان کے جو چیلے ہیں، کوئی کسی شکل میں پھر رہا ہے، کوئی کسی شکل میں پھر رہا ہے، تو کوئی کسی شکل میں پھر رہا ہے، بس ان کا کام ہی صرف یہ ہے کہ اللہ کے محبوب نبی کے ساتھ نسبت کو توڑنا ان کا کام ہے۔ جو دل سے جوڑ رکھی ہے، جو محبت و مودت کی جوڑ رکھی ہے بندوں نے، ان کو جدا کرنے کا چکر صرف انہیں آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا علم، مجھے علم کہاں بچائے گا؟ علم تو کسی کو نہیں بچاتا جب تک اللہ کی مہربانی شامل حال ہو۔
آج لوگ علم کی وجہ سے گمراہ ہو رہے ہیں. کوئی آج تک کوئی گستاخ رسول ایسا نہیں نکلا کہ جو عالم نہ ہو, جس نے علم حاصل نہ کیا ہو, علم کی بلندیوں تک نہ گیا ہو. یہ علم بندے کو برباد کرتا ہے. جب علم کی وجہ سے بندے کو غرور آ جائے, تو غرور جچتا ہی رب کو ہے, کبریائی شان ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. حضور غوث العظم نے کہا کہ مجھے میرے علم نے نہیں, میرے رب نے بچایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ اے عبد القادر مانگ جو مانگتا ہے, مانگ. اے قادری سلسلہ رکھنے والوں, یا جو بھی سلسلہ ہے جس کا کوئی چشتی ہے, پہلے قادری در پہ آنا پڑے گا اس کو, حضور غوث العظم کی بارگاہ میں آنا پڑے گا, اس کے بعد تیرے سلسلے کا فیض تجھے مل سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کہا نا کہ مانگ کیا مانگتا ہے, مانگ کیا مانگتا ہے, دیکھ تو صحیح خون رسول تھا نا. اللہ کے محبوب نبی نے بھی ہمیشہ امت کی خیر مانگی ہے, اور عبد القادر نے بھی اللہ کے محبوب نبی کی امت کی خیر مانگی ہے. اپنے لیے کچھ نہیں مانگا, بس مانگا ہے تو یہ مانگا ہے کہ اے باری تعالیٰ, جو شخص میرے ساتھ محبت کرے, جو میرے ساتھ عقیدت رکھے, جو میری پیروی کرے, جو مجھے پیر مانے, تجھے اپنی عزت کی قسم ہے, تجھے اپنی عزت کا واسطہ ہے, تجھے اپنے جاہ و جلال کا واسطہ ہے. باری تعالیٰ غوث العظم مانگ رہا ہے کہ اسے تب تک موت نہ آئے جب تک کلمہ نصیب نہ ہو, اسے تب تک موت نہ آئے جب تک کلمہ نصیب نہ ہو. اللہ نے بھی وعدہ کیا ہے حضرت غوث العظم کے ساتھ, اللہ پاک نے بھی وعدہ کیا ہے حضرت غوث العظم کے ساتھ کہ جو تیری پیروی کرے گا, جو تیرے عقیدے کے ساتھ اپنے آپ کو رکھے گا, جو تیرا مرید بن کے رہے گا, میں رب ہو کے وعدہ کرتا ہوں کہ عالم دنیا میں حالات چاہے جو بھی رہے, جس انداز میں رہے, تب تک ملک الموت اس کی روح قبض نہیں کرے گا جب تک وہ کلمہ نہ پڑھے. جب تیری توحید ختم ہوتی ہے جہاں سے, وہاں پر میرے مرشد کی توحید کا بیان شروع ہوتا ہے. اور کبھی پڑھ حضرت غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی نے توحید جس انداز میں ادا کی ہے, اور تیرے سارے اکٹھے ہو جائیں, کسی ایک بات کا جواب نہیں دے سکتے. حق نے دیا وہ مرتبہ خاص آپ کو, ان اللہ لا شیء, حق نے دیا وہ مرتبہ خاص آپ کو, حق نے دیا مرتبہ خاص آپ کو. چوما ہے اولیاء نے قدم غوث پاک کا, غوث پاک کا. اللہ رے جلال و حشم, اللہ رے جلال و حشم, غوث پاک. کوئی ہمارا عقیدہ اللہ کے محبوب نبی کے اس فرد فرید حضور غوث العظم شیخ عبد القادر کوئی جیلانی رحمہ اللہ کے متعلق اتنا مضبوط ہے. اللہ کے محبوب نبی کی ذات پر تو ہر چیز دینے کے لیے کوئی یہ بتانے کی ضرورت نہیں. اور جب جس سے محبت اور عشق ہو جائے نا, جو دل میں بس جائے, پھر ان کو کسی کو یقین دلانے کی ضرورت نہیں ہوتی. بندے کی اداؤں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کس کی زلفوں کا اسیر ہے, یہ کس کی زلفوں کا اسیر. بندے کو عادتوں سے پتہ, دور سے پتہ چل جاتا ہے. پھر بتا کر کسی کے ساتھ عشق کا اظہار زبان سے کر کے کیا نہیں, تیرے اٹھنے سے, تیرے بیٹھنے سے, تیرے چلنے سے, تیرے بولنے سے پتہ چلے یہ نبی کے در کا نوکر جا رہا, یہ نبی کے در کا غلام جا رہا ہے. احباب, ایک ہی گزارش آج کی اس محفل میں کہ خدا را اپنے عقیدوں کو بچاؤ. اپنے عقیدوں پر ہونے والے جو ظلم ہیں, طرح طرح سے دشمنان اسلام کی طرف سے جو وار ہو رہے ہیں, اے خدا را ان سے آپ کو, اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنی اولادوں کو بھی بچاؤ. اللہ کے فضل اور کرم سے ہمارا یہ جو دعویٰ ہے نا, یہ نسبت اسی لیے میں نے نسبت بتائی ہے کہ حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کی نسبت کی وجہ سے ہم تب تک مرنے والے نہیں ہیں جب تک کلمہ نصیب اور توبہ اللہ کی بارگاہ میں کر نہیں لیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ بانیان محفل کی یہ خوبصورت کوشش کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور اپنی رضا کی شکل میں, اپنی کرم نوازی کی شکل میں, اپنے محبوب نبی کی رحمتوں کا سایہ ان کے گھروں, رزق, مال, جان, اولاد اور بالخصوص
ان کے عقیدوں اور ایمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک کے لیے قائم رکھے۔ اور جو احباب لیٹ آئے ہیں نا، دیر سے آئے ہیں، تو یقیناً آپ کو علم ہوگا کہ عصر کے وقت اس پروگرام کا اختتام ہونا تھا، تو میں تو سمجھ رہا ہوں کہ آپ کون سی خواہش لے کے آئے ہیں۔ اللہ آپ کی یہ خواہش پوری کرے، کیونکہ آپ لیٹ آئے ہیں، یہ تو آپ اپنے جسمانی خوراک کے لیے آئے ہیں نا۔ جو آپ کے اندر روح ہے، اگر اس کو بھی کبھی کوئی چیز پیش کرنی ہو تو اللہ کے نبی کے غلاموں کی محفل میں ٹائم پہ آیا کرو اور جلدی تشریف لایا کرو۔ جب آؤ گے تو جسمانی خوراک بھی ہوگی، روحانی خوراک بھی ہوگی۔ جو صرف جسمانی خوراک لے کے جہاں لینے کے لیے آتے ہیں، وہ ذہن میں رکھیں تو انہیں بعض اوقات یہ لنگر ذرا پیٹ میں مروڑ بھی پیدا کرتا ہے، کیونکہ بندے کا اصل مقصد تو بندے کا عقیدہ ہے۔ اصل تو روز معاشر اسی طرح نبی کے غلاموں میں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کا شمار اکٹھا کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ جميع حاضرین کی حاضری اپنی بارگاہ رب العزت اندر قبول فرما۔ تمامی بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين جی محفل آ گئی ہے ماشاءاللہ، ہوں اینڈ تھی چکے محفل دا۔ امید ہے ایک خوبصورت جی محفل تو آپ کو اچھی لگی ہو سکے، اچھی لگی ہے سارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرے، سو وقت میں سے ایک نئی ویڈیو نہ، تب تک کہیے اللہ حافظ۔